السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ 8 کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ بیٹا ہم نے سورہ انفال کا پہلا رکوع پڑھا ہے، اس کے حوالے سے جو مختصر سوالات تھے وہ بھی میں نے آپ کو کروائے ہیں، 3 پارٹ میں تقسیم کر کے وہ جو ہے سوالات میں نے آپ کو کرائے۔ سورہ انفال کا آپ کو سارا ابتدائی جو ہے آغاز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا لیکچر دوں گی جو آج اس رکوع میں بھی آپ کا مددگار ہوگا ترجمہ کرنے کے حوالے سے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو رکوع پڑھیں گے اس کا ترجمہ جب کریں گے تو یہ ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ یہ بیٹا امدادی حروف ہوتے ہیں، وہ حروف جو مددگار ہوتے ہیں، ان کو عربی کے حروف جار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو عربی ترجمہ کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ با محاورہ جب آپ بناتے ہو، لفظی سے با محاورے ترجمے کی طرف جاتے ہو تو یہ آپ کے مددگار ہے، یا ان کی مدد سے یا یوں کہہ لو کہ آپ ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے تعداد میں 17 ہیں، بعض محققین کے نزدیک 17 سے زائد بھی ہیں، مگر آج جو ہے ہم یہاں پر چند ایک کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اور یہ بیٹا یاد رکھیے گا کہ یہ صرف اس رکوع کے لیے یہ حروف نہیں ہے، یہ آنے والے جو نیکسٹ آپ کے رکوع ہیں ان میں بھی ان کا جو ہے وہ استعمال ایسے ہی ہے جیسا آپ کے پہلے رکوع کے میں ہے۔ سب سے پہلا جو ہم جس کا کریں گے آغاز وہ ہے واو۔ واو کا آپ لوگوں نے بہت سارا استعمال دیکھا ہوگا، آپ لوگ خود بھی کلام پاک پڑھتے ہوگے، بعض بچے جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ واو کا مطلب جو ہے معنی بنتا ہے وہ لفظی معنی اور بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وا اطیع اللہ، اطیع اللہ جو ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ واو لگایا گیا ہے اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر اس کی اس جو ہے آیت کو لمحہ کرے واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے آپ کا بیٹا انا، انا بے شک۔ آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ ایک آیت سنی ہوگی، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، کہ بے شک جو ہے اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو اللہ ہے وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم نے تو اس کا معنی ایک دفعہ سمجھ لیا نا کہ یہ بے شک کے معنوں میں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اس کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا استعمال تو یوں کہہ لو کہ لاتعداد دفعہ جو ہے وہ کلام پاک میں مختلف سورہ مبارکہ میں مختلف آیات میں مختلف رکوعوں میں جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دوسرا بیٹا آپ لوگوں کا آغاز میں ہی ہے یسالون کا، یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں اس میں کل، کل کہہ دو، کل کا مطلب ہے کل کہہ دو، کل واللہ احد، کہ یہ کل کہہ دو، هو الاحد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے جو ہے کل کے معنوں میں لیے جائے تو کل کے لفظی معنی تو بنتے ہیں کہہ دو۔ کل سے آگے نکلا ہے بیٹا کل کہہ دو، قالو کہا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہے کہ قالو کہا۔ اب قالو کل کہہ دو کے معنوں میں آتا ہے، قالو جو ہے کہا، اس نے کہا۔ اب آگے پیچھے اس کی آیات لگتی ہیں، الفاظ لگتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا استعمال کر کے کہہ دو۔ کہہ دو کا مطلب ہے کہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حکم کے معنوں میں آئے گا۔ کل جو ہے وہ کہہ دو، کہہ دو، اللہ کا حکم ہے، کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ بس ان سے کہہ دیں یہ بات۔ قالو کہا، اب کسی خاص کے بارے میں بات ہے کہ اس نے کہا، اب کون ہے وہ؟ صحابی رسول بھی ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو ہے بابرکت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس نے کہا۔ قالو ھذا ما، قالو ھذا ما، کہنے لگے یہ ہے جو، قالو کہنے لگے، ھذا یہ ہے، ما جو۔ اب اس طریقے سے جو ہے یہ مددگار بنتے ہیں لفظی سے با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے۔ ان کا معنی ہے، لفظی معنی ہے سے،
اب یہ تو آپ کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں ہی ہے اس کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا استعمال صرف یہاں پر ہے، ان کا استعمال بے شمار جگہوں پر اس رکوع کے اندر بھی ہوگا، اس سورہ کے اندر بھی ہوگا، اور باقی بھی مختلف سورہ مبارکہ جو ہیں ان کے اندر بھی ہوگا۔ یسالونا کا وہ سوال کرتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں؟ ان سے، الانفال مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسالونا کا ان الانفال، آپ کے پاس کتاب ہوگی تو اس میں جو ہے وہ کوسین میں لکھا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو امدادی لفظ ہے یسالونا اور الانفال کے درمیان وہ ان ہے۔ اگلا بیٹا لفظ ہے فا، فا پس، فے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جب اس کو فیض جو ہے الف کا ساتھ استعمال کریں گے، فیض زبر فا پس کے معنوں میں لیا جائے گا جو ہے فتق اللہ، فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ فتق اللہ فا پس فتق اللہ اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے خوف کھاؤ، ٹھیک ہے۔ با، با کا معنی لفظی معنی بنتا ہے کے ساتھ، بالحق کے، بالحق کے، بے کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بالحق کے، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ جب آپ لوگوں کا پہلا رکوع ہے اس میں ہی ہے یہ چیز موجود ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تدبیر اور حق کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، اللہ اوپر، ٹھیک ہے، پر کے معنوں میں آتا ہے، جب جو کسی کے اوپر کمانڈ حاصل کر لے یا جو کہہ لو کہ قدرت حاصل کر لے اس کے معنوں میں آتا ہے اوپر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، اب اس میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کو برحق مانتے ہیں، یہ اس چیز تمام معنوں میں جو ہے جائے گا۔ اور علی ربہم، اپنے رب پر۔ اللہ زینہ، ہمیشہ ایک کلاس یاد رکھنا کہ اللہ زینہ کا جہاں پہ صیغہ آئے گا، جہاں پہ یہ استعمال کیا جائے گا، یہ لوگوں کے معنوں میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس، وہ عام لوگوں سے جہاں پر جو ہے وہ یا ایھا الناس عام لوگوں سے تذکرہ ہے، ادھر ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو خاص طور پر ان کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان سے فیض یاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نماز قائم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیٹا، یہ ہم پڑھتے میں من پڑھتے ہیں، لیکن اس میم کے اوپر جہاں شد آتی جزم آتی ہے وہاں ساتھ میم آتی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہوئے مم پڑھیں گے، مم سے، مم بیت کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اوپر ہم نے یہاں پڑھا تھا بالحق کے، ٹھیک ہے۔ من بیت کا، تمہارے گھر سے جو ہے، من کا معنی لفظی معنی جو ہے وہ سے بنتا ہے، اوپر ان کا معنی بھی سے ہے، مم کا مطلب معنی بھی سے ہے، مم بیت کا، تمہارے گھر سے۔ وا اذا، وا اور اذا جب، اس تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے، وَإِذَا جب آگے ہم اس کو اور جو ہے آیات کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں تو وَإِذَا تُلِيَتْ، تُلِيَتْ، وَإِذَا تُلِيَتْ جب پڑھی جاتی ہیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں یا جب تلاوت کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ تذکرہ ہے مومنین کے صفات کا، یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لکم، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، علیکم تم پر، یہ وہ حروف ہیں جو بار بار آپ نے استعمال کرنے ہیں، آپ نے ترجمہ کرنے کے لیے، یہ آپ کے لیے انتہائی مددگار ہوتے ہیں۔ فاستجاب لکم، فاستجاب لکم تمہارے لیے قبول کیا، فاستجاب لکم تمہارے لیے قبول کیا،
ٹھیک ہے بیٹا. لا کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، جو نہ کے معنوں میں آتا ہے، جو منع کرنے کو معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں جو ہے وہ آتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ 8 کلاس وہ حروف ہیں جو بیٹا آپ کے مددگار ہوتے ہیں ترجمہ کرنے کے. میں نے اس لیے یہ حروف آپ کو چند ایک حروف آپ کو کروائے ہیں، ویسے تعداد میں زیادہ بھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 17 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی زائد ہیں. تو یہ وہ حروف ہیں جو انتہائی مددگار ہوتے ہیں، امدادی حروف ان کو کہا جاتا ہے، جو بامحاورہ جملے کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں. کلاس ان کو غور سے دیکھنا ہے، لیکچر کو غور سے دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور جب بھی ترجمہ کرنے لگو تو ان کی مناسبت سے جو ہے پھر الفاظ کے معنی بنا لیا کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.